صاحب یہاں پہ ایک یہ چیز بھی ہے, کسی کو پیلا ایئر کان ہو گیا ہے نا, تو ہم نے اس کی احتیاط تو کی, اس کا علاج بھی کروایا, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آگے کے ہم سوچ لیتے ہیں کہ پیلا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی کالا بھی ہوگا, تو ہم پہلے سے ہی اس کو اس کی دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے اور سی کی کوئی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ٹھیک ہے, لوگ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیں لگا رہے ہیں. ہاں جی, کہ ہم ہیپیٹائٹس سے بچیں گے. ہاں جی, اور ہم نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے, ڈاکومنٹ جو ورلڈ کے اندر پبلش ہوتے ہیں, جو ریسرچ پیپر ڈاکومنٹ پبلک ہوتا ہے, جو جرنلز میں کہیں چھپتا ہے, آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں, ان کو ذرا اسٹڈی کریں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ویکسین کروائی وہ زیادہ بیمار ہوا. زیادہ بیمار ہوئے. کیوں ہوگا؟ کیونکہ ویکسین جو ہے وہ باڈی کے اندر آپ کی ایک ایسی ہی فورس آپ کی باڈی میں ایڈوانس بھیج دی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کی بیماری آئے گی تو وہ اس کو پہچانے گی اور وہ اس کے ساتھ کلیش کر کے اس کو ختم کر دے گی. چلیں اب مان لیتے ہیں, یہ 2 منٹ کے لیے ہم یہ بات مانتے ہیں, آگے چلیے. ایک وقت آئے گا اگر اس طرح کی بیماری نے آپ پہ اٹیک نہیں کیا تو وہ جو آپ کے اندر ایک فورس بھیجی گئی تھی اس کی بھی تو کوئی ٹائم لیمٹ ہوگی نا. جب وہ ٹائم لیمٹ پوری ہو جائے گی تو وہ آپ کے اندر سیم ویسی لامار پیدا کر کے آپ کو وہی بیماری پر لا کے کھڑا کر دے گی, اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے علاج اس کا کرنا ہے یا اس کا کرنا. اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھانے کی, کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ سیدھا نیچروپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈیں, سیدھا کوئی طبیب ڈھونڈیں, سیدھا کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈھونڈیں, جس کے پاس بھی جانا ہے آپ ان طریقہ علاج کو اختیار کیجئے. یہ جو آپ نکلتے ہی سیدھا ایلوپیتھک سسٹم میں اور ایلوپیتھک ڈاکٹر ان کے پاس, اور پھر گھوم کے مطلب اتنا کہ جب وہ آپ کو لا علاج, جب وہ آپ کہہ دیتے ہیں جب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, جب اب آپ کو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے, آپ اس کو گھر لے جائیں, اس کی ساری خواہشیں پوری کریں, تو پھر ہم نے ان سارے طریقہ علاج کی طرف جانا ہے بعد میں. تو آپ پہلے ہی کیوں نہیں چلے جاتے وہاں پہ؟ دوسری بات کہ یہ جتنی دوائیاں ہم جس طرح کی یہ لیتے ہیں, جو دوائیاں انگریزی کھا کر کسی اور طریقہ علاج کی طرف جاتا ہے تو ان کا کم از کم ڈبل علاج کرنا پڑتا ہے. ایک وہ جو انگریزی دوائیاں کھا رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس کے مسائل جو باڈی میں پیدا ہوئے, اور ایک تو جو اس کی جینوئن بیماری تھی جو اس کے پیچھے سسٹم تھا اس کا بھی علاج کرنا ہے, تو آپ کو ڈبل علاج کروانا پڑے گا. بالکل. اور اگر آپ ڈائریکٹلی اسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ایک سنگل علاج ہوگا, سنگل علاج ہوگا. تو سنگل علاج زیادہ بہتر ہے یا ڈبل؟ اور جتنے سائیڈ ایفیکٹ جتنی دوائیاں وہ ہم کھا چکے وہ ساری کی ساری بگاڑ دیں. سو ہم نتیجہ یہ اس میں سے نکلتا ہے آج کی اس بات کا کہ اگر ہم ایلوپیتھک سسٹم سے نکلیں, یا اگر کر بھی چکے ہوئے ہیں, آپ بیمار ہو چکے ہوئے ہیں اور کیس بگڑ چکے ہوئے ہیں, لاسٹ سٹیجز پہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ لیور ٹرانسپلانٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں, جگر بدل گیا, ٹکڑا ایک چینج ہو گیا, جن خرابیوں نے جگر کو خراب کیا وہ خرابیاں کہاں ہیں؟ باڈی میں. بالکل. ڈاکٹر نے خرابیوں کا علاج کیا نہیں کیا, اور اس نے ایک جگر کا ٹکڑا ڈال دیا, 1.5 کروڑ روپیہ بھی گیا, کسی کا جگر کا ٹکڑا بھی گیا, اور حاصل کیا ہوا؟ پھر کچھ بھی نہیں. وہ ٹکڑا جگر کو ٹھیک کرے گا یا باقی جگر اس ٹکڑے کو خراب کرے گا؟ یا ایسے سمجھ لیں کہ جو خرابیاں باڈی کے اندر موجود تھیں ان خرابیوں نے اس جگر کے ٹکڑے کو خراب نہیں کرنا جو ہم نیا لگا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی کریں گے.